بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی یزید کی حضرت بی بی عائشہ سے نکاح کی کوشش۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور عین شباب کے حالات و واقعات اور اس کے خصوصی مشاغل پر اگر نظر ڈال دی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور لڑاکا قسم کا نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی صلاح روح سے روشنا نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعمیرات سے اکثر باغی تھا، اور اگر دیانتداری سے ہٹ کر انسانی اقدار اور اقوامین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی روند ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلان اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا تھا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ مدینہ منورہ کے بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس ودیعہ کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور بہت کچھ انعام بھی دیے۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے، بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس آ رہا ہوں، اگر میرے بیٹے ان کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے جنگ ضرور کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب خاطر کی ہے اور عزت اور توقیر بھی کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اس نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کے خلاف توقیعت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ واقعی ہجرت کے زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا اور اعلان یزید کی برائی کرنے لگے، اور سب نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈر، پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر ہی نہ برس پڑیں۔ یعنی کہ برائی یہاں تک عام ہو گئی تھی اور بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیے، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید پلید کے دماغ اور دل میں ہر وقت ہر کسی کے لیے برے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ باپردہ شہزادیوں اور ام مومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا نعوذ باللہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سید ام المومنین حضرت عائشہ کو ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سید المومنین بڑھاپے میں تھیں اور آپ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید پلید کا
پیغام نکلا۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچا تو مدینے میں بھر اس قدر شور برپا ہو گیا کہ تمام اکبرین اسلام نے قرآن مقدس سے نظری دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت ہی لعنت ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کروا دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبدالحق نے اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ اس مقام پر کیا ہے، جہاں یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو اس بدبخت نے ام المومنین سے نکاح کی درخواست کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عالیہ مقام حضرت امام حسن کا خون ناحق بہایا۔ اور آپ مزید لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ام المومنین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تکرم کے لیے امت پر حرام کرانا ہے، اس لیے یہ عورتیں بہشت میں پیغمبر خدا کی زوجت میں ہوں گی۔ چنانچہ روضۃ الجنات میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبید نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ پاک نے قرآن مقدس کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا ہے۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ سے عقیدہ کی کاشتکاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ رک گیا، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کی شر اور حاسد کی حسد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔